السلام علیکم ناظرین، میں سید عامر حنیف، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم، زیادتیوں، پردہ پوشی ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ملک کی اکثریت کی ذہن سازی کی ایک کامیاب کوشش اگنی ہوتری کی فلم کشمیر فائلز ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وزیر اعظم، وزیر داخلہ، بالی ووڈ کے وہ نامور سورما جو ہندوستانی اور خلیجی مسلمانوں کے ٹکڑوں پر پلتے رہے، انہوں نے اس فلم کی اس قدر تعریف کی گویا ان کے لیے ایک مقدس فریضہ ہے۔ یقیناً کشمیری پنڈتوں کے ساتھ اگر کچھ ہوا ہے تو وہ غلط ہوا ہے، مگر اس کے ذمہ دار 1990 میں کشمیر کے گورنر جگموہن تھے۔ حکومت ان کے ہاتھ میں تھی، پولیس اور سیکیورٹی فورسز ان کے اشارے کے منتظر تھی، مگر اس تعصب پسند گورنر نے جو سنگھی ذہنیت رکھتا تھا اور ابتدا ہی سے بی جے پی کا اعلی کار رہا، اس نے بجائے کشمیری پنڈتوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے انہیں کشمیر سے دوسرے مقامات پر جانے کا مشورہ دیا۔ کشمیری پنڈت آج ہندوستان اور ہندوستان کے باہر جہاں کہیں بھی ہیں، وہ کشمیر سے زیادہ خوش ہیں، کیونکہ قیام، طعام، تعلیم، سرکاری ملازمتیں سب کچھ میسر ہیں۔ کشمیری پنڈت دراصل کشمیری اعلیٰ ذات کے برہمن ہیں، اور کشمیری پنڈت کا خطاب بھی مغل بادشاہ محمد شاہ نے ہی اپنے ایک درباری کشمیری برہمن کی درخواست پر دیا تھا۔ کشمیری پنڈت یعنی کشمیر کے سب سے اعلیٰ قوم۔ ویسے پنڈت ہمیشہ سے ارباب اقتدار کے ساتھ رہے اور ہر دور میں ہر قسم کی سہولتیں حاصل کرتے رہے۔ آج اچانک کشمیری پنڈتوں سے ہمدردی پیدا کرنے کے لیے یہ فلم بنائی گئی ہے۔ ایک اچھے ملک میں فرقہ وارانہ نفرت، دشمنی پیدا کرنے کی کوشش ہے، جس کے لیے اس فلم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر، رائٹر کے خلاف مقدمہ دائر کیا جانا چاہیے۔ حکومت کے خوش آمدی اداکار اگر اس فلم کی تعریف کرتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں ہے۔ افسوس اس بات کا ہے، اس فلم کی آڑ میں بالی ووڈ کے 3 خان کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، جو لگ بھگ 30 برس سے بالی ووڈ پر راج کر رہے ہیں۔ ان کے بائیکاٹ کی اپیل بھی کی جا رہی ہے۔ ان خانوں نے اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اپنے مذہب سے، اپنی قوم سے انحراف کیا، وہ رسومات اختیار کیں جس سے وہ اسلام کے دائرے سے بھی خارج ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ یہ نام کے مسلمان ہیں، اس لیے ان کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ سلمان خان نے اگرچہ کہ نریندر مودی کی جانب سے منعقدہ گجرات کے کائٹ فیسٹیول میں حصہ لیا تھا، اس کے باوجود ان پر خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ویسے بھی ایشوریہ رائے کے معاملے میں سلمان سے اختلاف کرنے والے ان کے رقیب وویک اوبرائے کو فلم مودی میں وزیر اعظم کا رول ادا کرنے کا موقع ملا۔ حال ہی میں شاہ رخ خان کے بیٹے کو ڈرگز کے معاملے میں پھانسا گیا تھا، اور آرین خان کے لیے لڑائی لڑنے والے نواب ملک کو منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اندیشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بالی ووڈ خانز کے خلاف کسی نہ کسی بہانے سے مقدمات دائر کر کے ان کی گرفتاری کی جا سکتی ہے۔ ان کی پراپرٹی کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ایسا ہو، بالی ووڈ کے خانوں کو چاہیے کہ جو بھی جائیداد، دولت ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہیں، اسے وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیں۔ مختلف شہروں میں ہاسپٹلز قائم کریں جہاں ہر مذہب کے ماننے والے مفت علاج کرا سکیں۔ غریبوں کو رہنے کے لیے شیلٹرز ہاؤس قائم کریں، اور غریب بچوں کے لیے اعلیٰ معیاری اسکولز قائم کریں تاکہ یہ بچے آنے والے کل قوم کا اثاثہ بنیں۔ سپر اسٹار ہو یا میگا اسٹار، آج نہیں تو کل اس کا زوال ہوگا۔ اس کی دولت اسے چھوڑ کر جانی ہوگی۔ اگر یہ دولت ضبط ہو جاتی ہے تو انسان جیتے جی ہر پل مرتا ہے۔ اس لیے توبہ کریں، نیک کام کریں اور اپنے آپ کو انسانیت کے لیے وقف کر دیں۔ آنے والا وقت ان کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ حجاب کے مسئلے پر ہمارے اکابرین اور دانشوروں نے ایک بار پھر وہی حماقت کو دہرایا ہے کہ اسے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا اعلان کیا۔ بابری مسجد، طلاق ثلاثہ کے فیصلوں سے بھی اگر انہیں عقل نہیں آتی ہے تو ان کی عقل پر ماتم کیا جانا چاہیے۔ عدلیہ کا رنگ بدل رہا ہے۔ رنجن گگوئی نے بابری مسجد کے خلاف فیصلہ دیا اور خود اپنے خلاف ایک مقدمے سے متعلق اس نے کہا کہ وہ اس کے خلاف عدالت سے رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ عدالت سے انصاف نہیں مل سکے گا۔ جب چیف جسٹس آف انڈیا خود یہ بات کہتے ہیں تو ہمارے اکابرین اور سیاستدانوں کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، کیونکہ جب عدالت عالیہ کرناٹکا ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھے گی تب آپ کیا کریں گے؟ حجاب کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مذہبی معاملہ، اسے عدالتی فیصلوں کے تابع نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر تعلیمی ادارے فرقہ پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ملت کے وہ سرمایہ دار جن کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے، انہیں چاہیے کہ تعلیمی اداروں کا جال بچھا دیں اور ان سرکاری اسکولز
کالجز کا مقابلہ کریں۔ NGOs اپنے طور پر تعلیم کو عام کرنے اور حجاب کے لیے قربانیاں دینے والی وہ طالبات کی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ ساتھ ہی ہندوستانی مسلمانوں میں حجاب، ٹوپی اور داڑھی سے متعلق شعور بیدار کریں کہ یہ مسلمانوں کے لیے سنت موقدہ ہے اور ان کی پہچان ہے۔ اس کی مخالفت کرنے والے منافق ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے مذہبی شعائر کو قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستان کا ہر مسلمان مرد چہرے پر داڑھی رکھیں تاکہ کل عدالت یہ فیصلہ نہ دے سکے کہ چونکہ ہر مسلمان داڑھی نہیں رکھتا اس لیے سرکاری ملازمت کرنے والوں کے لیے داڑھی رکھنا لازم نہیں۔ ہر مسلم لڑکی اور خواتین حجاب استعمال کریں ورنہ ان کا مسلم سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ جب قوم متحد ہو جائے گی، اپنے مذہب پر سختی سے پابند ہوگی تو دنیا کی ہر طاقت اس کی قدموں پر آ کر گرے گی۔ اسی دوران حجاب پر ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف کرناٹک میں پرامن بند جاری ہے۔ بنگلور، میسور، منگلور، اڈپی اور دیگر شہروں میں مسلمانوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے کاروبار بند رکھے۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد کرناٹک ہائی کورٹ سے رجوع ہونے والی اڈپی کے گورنمنٹ پری یونیورسٹی کالج کی 6 مسلم طالبات نے جنہیں حجاب پہن کر کالج آنے پر روک دیا گیا تھا، کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے ہمیں انصاف نہیں ملا۔ ہمارا خیال تھا کہ ہائی کورٹ آئینی اقدار کو برقرار رکھے گی۔ ساتھ ہی ان طالبات نے اعلان کیا ہے کہ ہم حجاب کے بغیر کالج نہیں جائیں گی۔ ان 6 طالبات نے کہا ہے کہ معمر دستور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر اگر آج زندہ ہوتے تو وہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں ہمارے جوڈیشل کے اوپر پورا بھروسہ تھا کہ ہمیں جسٹس ملے گا اور ہمیں ہمارے کانسٹیٹیوشن رائٹس گرانٹ کر دیے جائیں گے، لیکن آج کا جو ورڈک آیا ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ حجاب اسلام کا ایسینشیل پارٹ نہیں ہے، جس سے میں بالکل بھی سہمت نہیں ہوں، کیونکہ اگر وہ ایسینشیل پارٹ نہیں ہوتا تو میں اتنا اسٹرگل نہیں کرتی اور اتنا کمپرومائز بھی نہیں کرتی اپنے اسٹڈیز کو لے کر۔ جو ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے وہ بیس لیس ہے، کیونکہ اسلام میں حجاب ایک ایسینشیل پارٹ ہے، قرآن کہتا ہے۔ اینڈ مجھے بس اتنا کہنا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیو اپ، اور میں لڑوں گی، میرے حجاب کے لیے لڑوں گی، کیونکہ حجاب میرا آئیڈینٹی ہے، میرا پرائیڈ ہے، اینڈ میں حجاب کے لیے کتنا ہو سکتا ہے اتنا لڑوں گی۔ ان 6 طالبات میں شامل عالیہ صدی نے اپنے علیحدہ ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں ہماری عدالت پر پورا یقین تھا کہ ہمیں ہمارے دستوری حقوق دیے جائیں گے، لیکن کرناٹک ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حجاب اسلام کا لازمی جز نہیں ہے، جس سے میں متفق نہیں ہوں۔ اس ویڈیو پیغام میں عالیہ نے کہا ہے کہ اگر حجاب اسلام کا لازمی عمل نہ ہوتا تو وہ اتنی جد و جہد نہیں کرتیں اور اپنی تعلیم کو لے کر بھی صلاح نہ کرتیں۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے وہ مطمئن نہیں ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ حجاب ایک اہم حصہ ہے۔ عالیہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ حجاب کے لیے اپنی قانونی جد و جہد جاری رکھیں گی کیونکہ حجاب ان کی شناخت ہے اور ان کے لیے قابل فخر ہے۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ خدا حافظ۔